عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا خاص فضل و کرم ہے جس کی توفیق خاص سے ہم اپنی زندگیوں میں مزید خوشحالیاں بھر رہے ہیں، اور ماہ رمضان کی جو برکتیں ہیں، جو سعادتیں ہیں، وہ سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو ایپیسوڈ ہے وہ اس متعلق ہے کہ اللہ رب العزت ماہ رمضان کے اندر کتنے لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت اس رات کے اندر اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور باری تعالی جس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اللہ اس سے ہر قسمی عذاب کو اٹھا لیتا ہے، اللہ اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ اور فرمایا کہ ماہ رمضان کے ہر دن، ہر روز، روزانہ اللہ رب العزت 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ 10 لاکھ لوگ جو جہنم کے اندر ہوتے ہیں، اللہ انہیں ماہ رمضان کے ہر دن کے اندر انہیں جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب 29ویں کی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت نے جتنے بھی لوگوں کو آزاد فرمایا ہوتا ہے، جتنے بھی لوگ پورے ماہ رمضان کے اندر روزانہ 10 لاکھ کر کے اللہ نے آزاد کیے ہوتے ہیں، جتنی بھی ان کی تعداد بنتی ہے، جتنی بھی ان کی گنتی بنتی ہے، اللہ رب العزت اس گنتی کے حساب سے، اس تعداد کے مطابق جتنے وہ لوگ بنتے ہیں اتنے اور بندے اور جہنمی اللہ رب العزت 29ویں کی رات کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی برکتیں ماہ رمضان کے اندر رکھی ہیں۔ تو ماہ رمضان کی برکتوں کو سمیٹتے رہیے، عبادت کریں گے، نیکیاں کریں گے تو اللہ اس کا اجر بہترین عطا فرمائے گا، گناہوں کو بخش دے گا۔ جیسے بھی گناہ کیے ہوں گے اللہ رمضان کی برکت سے، عبادات کی برکت سے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت پہلے تو گناہوں کو معاف فرماتا ہے، جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، پھر فرمایا کہ جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت جو ہے وہ نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور اپنے فرشتوں سے بولتا ہے کہ اے فرشتے، اے گروہ ملائکہ، بتاؤ ایک مزدور کا اجر کیا ہے، ایک مزدور کی مزدوری کیا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، مزدور کی مزدوری یہ ہے کہ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو جائے، جب وہ اپنا کام کر لے تو اس کو اس کا بہترین اجر دیا جائے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتو، تم گواہ ہو جاؤ، تم گواہ رہنا، میں نے امت مصطفیٰ کی بخشش فرما دی، انہوں نے عبادتیں کی، پورا ماہ رمضان جو ہے وہ عبادت کے اندر گزارا، روزے رکھے، ایک مزدوری کی، آج میں نے آخری رات اپنا جو ان کا اجر ہے وہ ان کو عطا کر دیا۔ اور اجر کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے سب کی امت مصطفیٰ کی بخشش فرما دی، یہ اللہ نے اجر عطا فرما دیا۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ماہ رمضان کے اندر روزانہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے نا، لوگ افطاری کر رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اس وقت روزانہ 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے، 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، جن کے لیے جہنم اللہ نے واجب کر دی ہوتی ہے۔ ان کے گناہ اتنے ہوتے ہیں، ان کی خطائیں اتنی ہوتی ہیں، ان کی لغزشیں اتنی ہوتی ہیں، ان کی غلطیاں اتنی ہوتی ہیں کہ ان پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت افطاری کے وقت ماہ رمضان کی برکت سے 10 لاکھ ایسے گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے کہ ان گناہ گاروں پر اللہ کی جو جہنم ہے وہ واجب ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اللہ کریم افطاری کی برکت سے، ماہ رمضان کی برکت سے ان گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور یہ بڑی برکتیں ہیں، بڑی ماہ رمضان کی سعادتیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک مقام دیا، ایک مرتبہ ماہ رمضان کو بخشا کہ اللہ گناہ گاروں کو معاف فرما دیتا ہے، جہنم والوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور یہ بڑی سعادتیں ہیں، اور اس کی شب جمعہ کی، اس طرح ہر روزہ کی رات کی بڑی برکتیں ہیں۔ تو یہ برکتیں ساری کس لیے ہیں؟ ماہ رمضان کے لیے ہیں۔ آج لوگ تراویحاں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں،
نوافل پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تراویحاں سنتے ہیں، قرآن کے اندر سنتے ہیں، خود پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اس طرح تلاوت کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ماہ رمضان کی برکتیں سمیٹنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو آج کا یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ اگر آپ اپنی بخشش چاہتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں، تو ماہ رمضان کی جو برکتیں ہیں ان کو سمیٹیے، ماہ رمضان کے اندر عبادتیں کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کو بجا لائیے، اللہ کی بارگاہ کے اندر معافیاں طلب کیجئے، اپنی خطاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں وضاحت کے ساتھ پیش کر کے اللہ سے معافی مانگیے، اللہ رب العزت سب کو بخش دے گا، سب کی بخشش فرمائے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہم سب کی کامل بخشش فرمائے۔